سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. نہ کوئی بندہ بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے. بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیرے دربار میں. ماشاءاللہ آپ لوگ سبھی تلاوت قرآن سماعت کر رہے تھے، اور یہ تھا حضرت مولانا سعد النجیب صاحب. یہ بحثجوری ضلع گھونٹا جھارکھنڈ میں آج پہلی بار آئے ہوئے ہیں. تو دوست آج کے اس ویڈیو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ حضرت مولانا سعد النجیب یہ نعتیہ کلام بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، اور بیان بھی تقریر بھی بہت خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، اور لوگ سامعین حضرات بہت دھیان لگا کر سنتے ہیں. تو آپ لوگ بھی مکمل بیان اور تقریر جو بھی اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے تو دھیان سے سنیں، اور ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں، کیونکہ ویڈیو کو بنانے میں بہت ہی محنت لگتا ہے. اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم لوگ کیسے آگے بڑھیں گے. تو مکمل بیان کو سنیں. تھوڑے سے حوصلے سے زندہ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ گھر کا جھگڑا عدالت میں سیدھے حل ہوگا. گھر میں نہیں، ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے سب اندازہ ہو رہا ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ 50 سال میں اسلام یورپ کے اندر 235% پھیلا. 3 وجہ سے. پہلی اور دوسری اور آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. ترقی کے 3 راستے ہیں. ترقی کی 3 چیزیں ہیں. پہلی اور دوسری اور آخری کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے لکھا اس ہندوستان میں 3 سماج کو ترقی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے. 2 وجہ سے ترقی ہے. وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں لگے گی. اگر سو کر کے سنیں تو آنکھ بند ڈبہ غائب. 3 سوال. پیغام شروع ہو رہا ہے. انگریز مورخ لکھتا ہے
کہ ہندوستان نہیں یورپ میں اسلام 50 سال میں 235% پھیلا، 3 وجہ سے، محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کی وجہ سے اور اتحاد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کو معراج میں نماز ملی، جب لے کر کے آئے تو مسجد میں ادا کرنے کے لیے اذان دلوائی، اور مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ۔ جب سب بندی ہوئی تو چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے، امیر غریب ایک صف میں آ گئے۔ مسلمانوں کو اتنا بڑا اتحاد حاصل ہوا، صرف 50 سال میں 235% اسلام یورپ کے اندر پھیل گیا۔ ترقی کے 3 راستے ہیں۔ آپ کے بچے کو علم ہو جائے، ترقی کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو دولت حاصل ہو جائے، ترقی آپ کی کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے گھر کا اتحاد سماج کے اتحاد سے ملک کا اتحاد بن جائے، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پورے ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے۔ مرواڑی ترقی کر رہا ہے، گجر ترقی کر رہا ہے، مہتا ترقی کر رہا ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ انا للہ۔ 2 وجہ سے ترقی ہے۔ آج سرکاری وکیل سے آپ جا کر کے پوچھئے کچہری میں، مرواڑی کا مقدمہ آتا ہے عدالت میں، وہ صاف بولے گا نہیں آتا۔ جھگڑا ہوتا ہے گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں آتا۔ اور 2011 کی رپورٹ ہے، مسلمانوں کا صرف 1 مقدمہ ڈوری ایکٹ کا ایک ضلع کے اندر 33 ہزار چل رہا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور دوسری وجہ لکھی مرواڑی کیوں ترقی کر رہا ہے۔ مرواڑی میں اگر کوئی نیچے گیا، سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ گرے گا، 100 مرتبہ سنبھالیں گے، لیکن مسلمانوں کا حال دیکھیے تو آپ کو رونا آئے گا۔ کوئی اگر نیچے گرے گا تو اس کو تانا ماریں گے، گالی دیں گے۔ اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر میں رہو۔ ہاتھ اٹھائیے، دوسرا ہاتھ تھامے گا، ہم ٹانگ کھینچیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے رانچی جائیں گے سیدھا، جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی ہے، ہم ہاتھ پاگل ہیں، اور آپ کیا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، کیا بڑی بات تھی۔ اللہ کے حوالے سے کہ جب وہ راحت میں ہمیں رکھے گا تو اس کا نام لیں گے، اور اگر وہ مصیبت دے گا تو اس کے حوالے ہو جائیں گے، صبر کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح کہہ رہا، گھبرانا نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ گھبرانا نہیں ہے، اللہ نے اپنا نظام چلایا کہ زندگی موت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں امیری غریبی کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ سوچ کر کے حیران ہو جائیں۔ زندگی موت کے بغیر کیوں نہیں ہے؟ جب تک موت نہیں آئے گی خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تندرستی بیماری کے بغیر کیوں نہیں ہے؟ جب تک بندہ بیمار نہیں پڑتا خدا کو یاد نہیں کرتا۔ اگر یہ بیماری نہیں ہوتی تو لوگ ہمیشہ کے لیے خدا کو بھول جاتے۔ مالداری غریبی کے بغیر نہیں ہے، یہ غریبی ہی ہے جو یاد دلاتی ہے خدا کی نعمت کھاتے ہم اس کا نام لیتے۔ اگر یہ غریبی نہیں ہوتی تو ہم خدا کی نعمت کھاتے، نمک حرامی کرتے، نام نہیں دیتے۔ دوزخ جنت کے بغیر نہیں ہے، جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے، یہ دوزخ ہی ہے کہ دل میں ہمارے خوف خدا ہے۔ اگر یہ دوزخ نہیں ہوتی تو دل سے خوف خدا نکل جاتا۔
48% लोग पूरी दुनिया میں پاگل ہوتے ہیں اور الحمدللہ اس میں مسلمان نہیں. جانتے ہیں مسلمان کیوں نہیں ہے؟ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا, بوڑھا باپ کندھا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے, سر ہلکا ہو جاتا ہے, پاگل نہیں ہوتا. اور جانتے ہیں مسلمان, ہم بھی مسلمان الحمدللہ, آپ بھی مسلمان الحمدللہ, اللہ نے اپنی مہربانی سے مسلمان بنا دیا. جب تکیہ پر سر رہے تو ضرور سوچئے گا, مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے. ابھی آپ کی کھیتی کھڑی تھی, دھان کی کھیتی. جب وہ کھیتی کھڑی ہوتی ہے تو اس پر ہوا چلتی ہے, وہ ڈولتی ہے پھر سنبھلتی ہے, ڈولتی ہے پھر سنبھلتی ہے, جڑ سے اکھڑتی نہیں. حدیث میں کہا گیا مسلمان کھیتی کی طرح ہے, اس پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے, جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے, راحت میں اکڑ جائیں گے, مصیبت میں اکھڑ جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, دو چار آدمی ہاتھ اٹھائی دیجئے, کنیا کے بھی مانگو, دلہا کے بھی مانگو. مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل, ہمت کر انسان تو کیا کام ہے مشکل, ہمت کر انسان تو کیا کام ہے مشکل. زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا, دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے, جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے. غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا, جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے مصیبت پر صبر کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبر جب نہیں ہوگا تو خودکشی کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں آپ کو ٹھکانہ لگا کر کے رہوں, دیکھتا ہوں کہ کہاں آپ ٹھکانہ پکڑتے ہیں. تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. ہمارے نبی جس سال پیدا ہوئے اس سال پورے عرب